بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مومن کی جان معلق رہے گی جب تک کہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی نہ کر لے یا اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی نہ ہو سکے۔ اس حدیث پاک میں مقروض لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ جو ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں اور قرض کی ادائیگی کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو اس صورت میں دنیا میں بھی ان کی جان معلق رہتی ہے قرض کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کس طرح کہ جو قرض دینے والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو دینے والے نہیں ہوتے صرف بہانے ہی بناتے رہتے ہیں، تو وہ ہر وقت اسی ڈر میں رہتے ہیں کہ کوئی قرض خواہ آ کے قرض نہ مانگ لے، اور اس طرح کئی نیکیوں کے پروگرام سے بھی پیچھے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے جو ہے وہ قرضہ نہ مانگ لیا جائے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی جان جو ہے وہ معلق رہتی ہے، اور اسی طرح جھوٹ اور وعدہ خلافی میں بھی مبتلا رہتے ہیں کہ اگر کوئی قرض خواہ مل بھی جائے تو اس وقت یا تو کوئی جھوٹ بول لیں گے، وعدہ خلافی کر لیں گے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اکثر قرض سے پناہ مانگی ہے۔ تو اس لیے جب حضور نے قرض سے پناہ مانگی ہے تو ہم لوگوں کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ضرورت کے تحت قرض لے لینا چاہیے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ فرماتے ہیں، مجھ سے 40 دینار یا 40 درہم حضور نے قرضہ لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس کیا، واپس کرتے وقت فرمایا، اللہ تمہارے اہل و عیال میں برکتیں عطا فرمائے، تمہارے مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ قرض کا بدلہ جو ہے یہ احسان کرنے والے کی تعریف کرنا ہے۔ تو مطلب یہ کہ قرض لینا کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن لے کر واپس بھی کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ دنیا و آخرت میں اس کا وبال جو ہے وہ مقروض دیکھے گا۔ اب دنیا کی صورت تو مختصر سی آپ نے سماعت فرما لی، اب آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں یہ ہوگا کہ قرض دینے والا شخص جو ہے اس کا معاملہ نجات پانے یا جو ہے وہ ہلاک ہونے کے اندر مؤخر کر دیا جائے گا، یعنی نہ اس کی نجات ہوگی نہ اس کی ہلاکت ہوگی، اور یہ سب سے بڑی سزا ہوگی قیامت کے دن کہ کسی کو نہ نجات دی جائے نہ کسی کو ہلاک کیا جائے، کیونکہ اس وقت گرمی اتنی ہوگی، کافر مسلمان سارے یہ چاہیں گے کہ جلدی ہمارے معاملے میں کوئی فیصلہ ہو، جنت جانا ہے جنت جائیں، دوزخ جانا ہے دوزخ جائیں، لیکن جلدی ہمارا فیصلہ ہونا چاہیے، اتنی اس وقت سخت تکلیف ہوگی۔ اس لیے لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جی یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام سے ہوتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا ان کا حساب شروع کر،
تو حساب شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ جو مقروض آدمی ہوگا تو اس کا بھی یہی وبال کہ باقیوں کا اگرچہ حساب کتاب ہو جائے گا لیکن اس کا معاملہ پھر بھی مؤخر کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے جلدی اپنے قرض کی ادائیگی کی صورت نکالیں۔ اگر نہیں دے سکتے تو آپ وصیت کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرا قرض ہے، ادا کر دینا۔ تو باقی یہ کہ اگر قرض لے کر واپس کرنے کی بندہ کوشش کرتا رہے، اگر خود نہ ادا کر سکا، پیچھے ورثاء نے بھی نہ ادا کیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی فرما دے گا۔ کیا کہ قرض خواہ کے سامنے قیامت کے دن ایک محل جو ہے وہ خوبصورت ظاہر فرما دے گا، جسے دیکھ کر وہ کہے گا یہ کس کا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ اس کا ہے جو اپنے بھائی کو قرض معاف کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا جب یہ کہ قرض معاف کرنے والے کے لیے ہے تو اس وقت وہ بندہ کہے گا میں قرض معاف کرتا ہوں، اللہ فرمائے گا یہ تیرا ہو گیا۔ تو اس طرح اگر قرض کی ادائیگی کی ذہن کے اندر سوچ ہو کہ میں نے ہر صورت میں ادا کرنا ہی کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ حدیث شریف میں اتنے تک موجود ہے کہ 3 مرتبہ کوئی زندہ ہو شہید ہو جائے اگر اس نے قرض ادا کرنا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حالانکہ شہید کی کتنی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن اگر 1 ٹکا بھی اس نے دینا ہوا جب تک اس کی کوئی صورت نہیں ہوگی ادائیگی کی تو جنت میں وہ نہیں جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب حاضرین ناظرین کو اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے پہلے تو کوشش کریں کسی سے قرض لیں نہیں، اگر لیا ہے تو ادا کرنے کی کوشش کریں، اگر نہ ادا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے رہیں مولا کسی بھی صورت میں میرا یہ قرض ادا ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔